صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے باغ میں داخل ہوئے اور مجھے فرمایا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں کسی کو آنے نہ دوں۔ آپ اس باغ میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں ایک کنویں پر تشریف فرما ہوئے تو دروازہ بجا، دستک ہوئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کون؟ کہا ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ابو بکر صدیق تشریف لائے ہیں، آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، فرمایا آنے کی اجازت بھی دو اور جنت کی خوشخبری بھی سناؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آپ کے دائیں طرف کنویں پر آپ کے ساتھ تشریف فرما ہوئے۔ تھوڑی دیر گزری، اس کے بعد دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا کون؟ کہا عمر بن الخطاب۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں، آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، فرمایا آنے کی اجازت دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرہا انہیں جنت کی خوشخبری سنائی اور یہ بھی تشریف لائے اور آپ کی بائیں جانب کنویں پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ اخذ کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں مدفون ہیں، دائیں طرف ابو بکر صدیق ہے، بائیں طرف عمر فاروق ہے، اور تیسرے نمبر پر آنے والے چونکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہیں بھی آپ نے اجازت بھی دی اور جنت کی خوشخبری بھی سنائی، اور وہ آ کر آپ کے سامنے تشریف فرما ہوئے تھے تو فرمایا چونکہ وہ جنت البقیع میں آپ کے روضے کے سامنے مدفون ہے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم کے جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا، فرمایا اے عمر، شیطان آپ سے ایک کھلے راستے میں بھی آپ کے سامنے نہیں آتا، الا سلک فجا غیر فجک، مگر یہ کہ وہ اس راستے کو تبدیل کر دیتا ہے اور دوسرے راستے پر جاتا ہے۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان تجھے دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کر دیتا ہے، باوجود کشادہ ہونے کے راستے کے وہ شیطان اس راستے پر نہیں جاتا بلکہ وہ راستہ تبدیل کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ ایک لونڈی نے آپ سے کہا کہ میں نے دف بجانے کی نظر مانی ہے کہ میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جب آپ نے نظر مانی ہے تو بجائے۔ انہوں نے دف بجانا شروع کیا، وہ اپنا دف بجا رہی تھی، حضرت ابوبکر صدیق آئے، وہ بجاتی رہی، دیگر صحابہ کرام تھے وہ بجاتی رہی، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تشریف لائے تو انہوں نے وہ دف اپنے نیچے چھپا دیا اور بالکل خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اس موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان حضرت عمر سے بہت زیادہ ڈرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ ایک موقع پر سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لانظر الی الشیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، میں شیاطین کو دیکھتا ہوں چاہے وہ انسانوں میں ہوں یا جنات میں، وہ حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما انا نائم اوتیت بقدح لبن، فرمایا میں سویا ہوا تھا اور میں نے خواب دیکھا کہ مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، فشربت حتی انی لأری الریہ، فرمایا میں نے وہ دودھ پیا یہاں تک کہ میں خوب سیراب ہوا، یخرج فی اظفاری، اور وہ دودھ گویا میری ناخنوں سے نکلنے لگا، ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب، پھر میں نے وہ اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کس کی کیا تعبیر فرماتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم
اس کی تعبیر علم ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا اور آپ نے فرمایا میں نے دودھ پیا اور دودھ اتنا پیا کہ میں خوب سیراب ہوا، اس کے بعد میں نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ صحابہ کرام نے جب تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا اس سے مراد علم ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے، لم يرفع احد رأسه غیر ابو بکر وعمر، تو کوئی بھی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سر اٹھا کر آپ کی طرف نہیں دیکھتا سوائے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے، یہ آپ کی طرف دیکھتے، کانا یتبسمان الیہ، یہ دونوں آپ کی طرف دیکھتے اور مسکراتے، وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی طرف دیکھ کر مسکراتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بڑی محبت اور ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا شان اور مرتبہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو آپ کی زبان پر اور آپ کے دل پر جاری کر دیا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 موافقات ذکر فرمائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت تھی۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چل رہے تھے، سامنے ایک گائے جا رہی تھی، ایک شخص اس پر سوار تھا۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، بس اس گائے نے اچانک مڑ کر دیکھا اور کہا انا لم نخلق لہذا، ہم تو اس چیز کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، انما خلقنا للحرث، ہم تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ فقال الناس سبحان اللہ، لوگوں نے کہا کہ اللہ پاک ہے۔ بقرۃ تکلم، ایک گائے بات کر رہی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی أؤمن بهذا انا وابو بکر وعمر، فرمایا میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق بھی اور حضرت عمر بھی۔ یہاں آپ نے اپنے ایمان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کو جمع کیا۔ ایک اور موقع پر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک بھیڑ کی بات کرنے کا ذکر ہوا کہ ایک بھیڑ نے بات کی، اسی طرح ایک موقع پر جب ایک بھیڑیا بات کرنے لگا تو آپ نے اس موقع پر بھی یہی جملہ فرمایا تھا اؤمن بہ او انا و ابو بکر و عمر۔ اسی طرح ایک موقع پر جب ایک بھیڑیا بات کرنے لگا تو آپ نے اس موقع پر بھی ارشاد فرمایا اؤمن بہ انا و ابو بکر و عمر، اس پر میں بھی ایمان لاتا ہوں، ابو بکر بھی ایمان لاتے ہیں، عمر بھی ایمان لاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی اپنے ایمان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کو جمع فرمایا۔ یہ ان کی بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے، یہ ان کے لیے بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو احد کا پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر ٹھوکر ماری اور فرمایا اسقط احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد تھم جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ 2 شہیدوں سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور آپ کی جسد ایک چارپائی پر تھی، لوگ زیارت کے لیے آ جا رہے تھے، فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور آتے ہی میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد کو مخاطب کرتے ہوئے
یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، انی لارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک، کہا مجھے امید تھی، مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ساتھ فرمائیں گے، آپ یہیں مدفون ہوں گے۔ لأنی کثیرا ما کنت اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میں اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنا کرتا تھا، کنت ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر اور عمر ساتھ تھے، وفعلت ابو بکر و عمر، میں نے اور ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، ونطقت ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر اور عمر چلے، ودخلت ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے، خرجت ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر اور عمر نکلے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، کہ وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ زندگی بھر انہوں نے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، فرمایا انی لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کب تک آپ کے درمیان زندہ رہوں، فاقتدوا بالذین من بعد من اصحاب ابی بکر و عمر، فرمایا لہٰذا میرے بعد میرے صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی اقتداء اور اتباع کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں لوگوں کو بتایا کہ میرے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع اور پیروی کرنا۔ تو یہ کل 20 احادیث میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی، صحیح اور مستند احادیث، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب ذکر کیے، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کتنی بلند ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔